السلام علیکم۔ ایک دکاندار کی ماں نابینا تھی، مگر آنکھوں سے محروم ہونے کے باوجود وہ روزانہ ایک ایسا کام کرتی تھی کہ اس کا بیٹا حیران ہو جاتا۔ دکاندار جب بھی گھر واپس آتا تو اپنی ماں کو دروازے پر کھڑا پاتا۔ وہ اس کا ماتھا چومتی اور ڈھیر ساری دعائیں دیتی۔ بیٹا اپنی ماں سے پوچھتا کہ اماں جی، آپ کو میری آمد کا پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ وہ مسکرا کر کہتی، بیٹا مجھے تمہاری خوشبو محسوس ہوتی ہے، تب ہی میں دروازے پر آ کر تمہارا استقبال کرتی ہوں۔ ماں کا یہ جواب بیٹے کو مطمئن نہ کر سکا، اور بیٹے کو ہمیشہ اس بات کا تجسس ہی رہتا کہ اماں جان کو میرے آنے کی خبر کیسے ہو جاتی ہے، حالانکہ میرے گھر آنے کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے۔ ایک دفعہ وہ جان بوجھ کر جلدی گھر آ گیا، مگر پھر بھی اس کی ماں دروازے پر انتظار کر رہی تھی۔ ماں کی اس محبت پر بیٹے کا دل بھر آتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ گھر واپس آیا تو ماں دروازے پر موجود نہیں تھی۔ اس کا جسم کانپنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا تو بستر پر ماں بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ وہ جلدی سے ماں کو ہسپتال لے گیا، مگر وہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ وہ زار و قطار رونے لگا۔ ماں کے جانے کے بعد دکاندار کا گھر واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ جب بھی گھر واپس آتا تو دروازے پر ماں کو موجود نہ پا کر غم میں ڈوب جاتا۔ اسے وہ دن شدت سے یاد آتے جب اس کی ماں اس کے انتظار میں دروازے پر کھڑی ہوتی تھی۔ وفات کے کچھ دن بعد پڑوسن دکاندار کے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا تمہاری ماں تو اسے بہت پیار کرتی تھی۔ ہمارے روشندان سے بس سٹاپ کلیئر نظر آتا ہے۔ جب بھی بس سٹاپ پر رکتی اور ہارن کی آواز آتی تو تیری ماں مجھے آواز دیتی کہ دیکھو ذرا میرا بیٹا بس سے اترا ہے یا نہیں۔ میں روشندان سے دیکھ کر اسے بتا دیتی تھی اور تمہاری آمد کی خبر دے دیتی تھی۔ تمہاری ماں تیز تیز قدموں کے ساتھ دروازے پر آ جاتی تاکہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنے بیٹے سے مل سکے۔ یہ بات سن کر دکاندار کو سمجھ آ چکی تھی کہ میری والدہ کو میرے آنے کی خبر کیسے مل جاتی۔ دکاندار کی شادی ہو گئی۔ اس کی بیوی ایک اچھی لڑکی تھی، مگر اب گھر واپسی پر دروازے پر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ اس کی بیوی بھی نہیں آتی تھی۔ اس واقعے کو سننے کے بعد میں ان لوگوں پر حیران ہوتا ہوں جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے۔ میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو والدین کی زندگی میں ان کی خدمت سے دور بھاگتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ ابھی ان کی والدین زیادہ بوڑھے نہیں ہوئے، جب زیادہ ضعیف ہو جائیں گے تب خدمت کر لیں گے، مگر ان کو موقع نہیں ملتا۔ والدین ان کو اچانک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ایک ایسے سفر پر جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ لہٰذا جتنا ہو سکے والدین کی خدمت کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ میں نے ایسے بدقسمت بیٹے بھی دیکھے ہیں جو اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آئے اپنی بیوی کے کہنے پر، کیونکہ اس کی بیوی کو ماں کے کھانسنے پر اعتراض تھا اور ان کی نیند خراب ہوتی تھی۔ بیٹا کبھی بھی ماں سے ملنے اولڈ ہاؤس جاتا تو بیچاری ماں پھر بھی اسے دعائیں دیتی تھی اور کبھی بھی اپنے بیٹے کے بارے میں برا نہ سوچا۔ اولڈ ہاؤس میں وہ جس کمرے میں رہتی تھی وہاں کا پنکھا خراب تھا۔ اس نے اپنے کان کی بالیاں بیچ کر نیا پنکھا خریدا، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ جب میرا بیٹا مجھ سے ملنے آتا ہے، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی میرے پاس ٹھہرتا ہے، تو ماں سے برداشت نہ ہوا کہ اسے گرمی لگے۔ یہ ہوتی ہے ماں، جس کی مثال اس دنیا میں ممکن نہیں۔ اس کی وہ بیوی جس کے لیے اس نے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا، وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب وہ اپنی ماں کو واپس گھر آنے کو کہتا ہے تو وہ واپس نہیں آتی اور کہتی ہے، بیٹا پریشان مت ہونا، میں تجھے کوئی بددعا نہیں دوں گی، بس میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں دوبارہ اس گھر میں واپس جاؤں۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹے کے لیے نہ ختم ہونے والا پچھتاوا رہ جاتا ہے کہ کاش میں اپنی ماں کو اپنی جنت کو خود سے دور نہ کرتا۔